بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے اور کوئی اس کا حل نکالے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی جو گو کے اس طرح آفیشلی تو انہوں نے مذمت نہیں کی، لیکن آئی ایم شور یہ سارے مناظر دیکھ کے شاید ان کو بھی ادراک ہوتا ہوگا اور وہ بھی شاید اس کو اب سمجھتے ہوں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو شہزاد میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے سلوشن کیا ہو اس کا؟ کیا ہم ایک ساتھ بیٹھ کے واٹ آر دا آپشنز ڈو یو تھنک جو ابھی نظر میں ہیں یا امیڈیٹلی ہو سکتا ہے؟ میں اس کے جواب دینے کے ساتھ ایک اور بات بھی کروں، اور اس بات کرنے سے پہلے میں ڈسکلیمر دے دوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہیں سے بھی کل اور آج کے واقعات اس سے بھی جسٹیفائر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ریما نے ابھی کیس کی میرٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور میں نے شہزاد اکبر کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا. اس پہ کسی نے آج تک تحریک انصاف میں سے جواب نہیں دیا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ ریاست پاکستان کے پیسے تھے وہ ان کو پیسے وہ کیوں نہیں ملے. آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. عمران خان کو اس کا جواب دینا ہے اور ہر کیس کو بھی اس کی میرٹ پہ دیکھا جانا چاہیے. ہر کرپشن کا کیس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نہیں ہوتا، اس کی میرٹ کو دیکھ کے آپ نے جانچنا ہے کہ کیا اس کیس میں میرٹ ہے یا نہیں، اور اس کیس میں میرٹ ہے بالکل اس پہ عمران خان کو جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں ایک بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، قانونی پہلو کے علاوہ ایک سیاسی پہلو بھی ہمارے ملک میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز کو استعمال کیا جاتا ہے اور وقت آنے پہ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے جب آپ کو پھنسانا ہو، اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. کل میں نے پوری آپ کو فہرست بتائی کہ نون لیگ کے اوپر جتنے انعام کے کیسز بنے تھے اس وقت تو حکومت میں تھے لیکن کچھ نہیں کر سکے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے رانگ سائڈ پہ تھے. اب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے رانگ سائڈ پہ رہے تو تمام کیسز بنیں گے، اس میں سیڈیشن کے کیسز بھی ہوں گے، اس میں شاید بلاسفیمی کے کیسز بھی ہوں، طرح طرح کے کیسز ہوں گے، اس میں کرپشن کے کیسز بھی آ جائیں گے. لیکن اگر وہ ان کے رائٹ سائڈ پہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، چاہے وہ پشاور بس کا معاملہ ہو، مالم جبہ ہو، وہ سارے کیسز نیب بھی ختم کر دیتا ہے. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس قانون کو تو آپ نے بہتر ضرور کیا ہے، اس میں آپ نے بیل کا بھی شاید گنجائش دے دی، آپ نے ریمانڈ پیریڈ کم کر دیا، لیکن یہ ادارہ ہسٹوریکلی بھی استعمال ہوتا رہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور آج بھی ہو رہا ہے. اس میں تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں پہ بھی میرے خیال سے آج عمران خان نے کہا بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ وارنٹ جو کہ 1 مئی کو جاری کیا گیا تھا شاید ان سے شیئر ہی نہیں کیا گیا، نہ میں نے کبھی اخبار میں دیکھا کہ وارنٹ جاری ہوا ہے، باقی جتنے وارنٹ تھے اس پہ وہ لیتے رہے ضمانت رہے. اور اس کی ایک اور مثال آج دیکھیں سامنے آئی ہے، ابھی ہم سپریم کورٹ کے معاملات سے نہیں ہم نے نظر ہٹائی تھی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جو ٹیرین وائٹ والا کیس تھا وہاں 2 ججز نے آج جو آرڈر جاری کیا ہے جس پہ بعد میں کہا کہ غلط طریقے سے جاری کر دیا، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا آرڈر لکھ کے بھیجا، ہم نے 2 مئی کو اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ اس کو آپ پبلک کر دیں کل، لیکن وہ 9 تاریخ تک نہیں ہوا، لہٰذا ہم پبلک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈسینٹ کر رہے تھے 2 ججز. لیکن آج یہ کہا گیا ہے کہ وہ بینچ ہی تبدیل ہو گیا ہے، ہم نے تو بینچ ڈیزالو کر دیا تھا، بینچ تو تحلیل ہوئے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں دیکھا، نہ کوئی خبر پڑی اس کی. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دونوں، یہ پی ٹی آئی نے جو کیا غلط ہے، جو کر رہی ہے سراسر غلط ہے، پورا سال جو جھوٹ بولا غلط ہے. لیکن یہ اگر ہم آپ کا جو سوال ہے کہ ہم نے ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ سیاست دانوں نے کرنا ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک جماعت یا فیورٹ بن جائے. شہزاد یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس کا یہ جو قانونی پہلو ہے نا، یہ ریما سے میں اس کا جواب لے لوں. ریما دیکھیے میرا خیال ہے ایک اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے. شہزاد نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن ایک اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے، وہ ہے اتھارٹیرین پاپولزم کا، کہ ایک لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہر ادارے سے بلند سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے لیے وہ ایک جہاد پہ ہیں. اور وہ جہاد کس کے خلاف ہے؟ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی ایلیگیشنز لگاتے ہیں، میں اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، اس کا وہ کبھی ایویڈنس سامنے نہیں رکھتے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن بھی صرف وہ جو چاہیں گے وہ لوگ کریں گے، وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. وہ اس ملک کو ایک طرح سے سوری ٹو سے الینا اپنی ڈکٹیٹرشپ ہی بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی پالیٹکس بھی ہے. ان کے پچھلے سال کا جھوٹ پہ مبنی، ایک کے بعد ایک جھوٹ پہ مبنی جو بیانیہ ہے، وہ بھی اس ملک میں ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. اور آپ نے کہا سلوشن کیا ہے الینا؟ سلوشن انفارچونیٹلی کچھ کامنٹیٹرز بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، میں پوری طرح یقین نہیں کرتی تھی، لیکن آج کے مناظر دیکھ کے مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی پالیٹکس یہ ہے کہ یا وہ ہوں گے یا کچھ نہیں ہوگا. یہ اس حد تک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہے، اور میرا خیال ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. اور جو شہزاد نے بات کی الینا، مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتا، لیکن میرے لیے نواز شریف کی پیناما ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ اس کا پروسیس تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی اوریجنل جوڈسٹکشن
जुरिस्डिक्शन में एक इकामे के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जिसके कोई मेरिट्स नहीं थे। बाकी केसेस में आपकी जजेस के इंडिपेंडेंस, वो क्या प्रेशर में फैसला कर रहे हैं, उस पर सवाल उठते थे। पार्टी हेड के केस पे लीगल रीजनिंग थी ही नहीं, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन में लीगल रीजनिंग थी ही नहीं। तो सिर्फ ये कहना कि हमें फोकस पॉलिटिक्स पे करना चाहिए, आप कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली केसेस, उनके मेरिट्स और प्रोसेस, ये मैटर करता है। अगर इमरान खान साहब अभी अरेस्ट हुए हैं, एक दिन हुआ है एलिना, क्या ये जस्टिफाई करता है, क्या ये एक रीजन है जिससे इस तरह के एहतजाज तो नहीं, वायलेंस हम जो है वो देखें? अभी तो ये उन्होंने कह दिया रेड लाइन है, हम सब ने मान लिया कि इमरान खान साहब का तो आप क्या कहना चाह रही हैं? ये जो एक बात हो रही है, हम देखते काफी गर्दिश में भी है, PMLN ने भी आज कहा कि शायद इनको बैन करना चाहिए, आप इस तरफ इशारा कर रही हैं? मैं बैन पे बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है, आइन में दिया गया है, कुछ वजूहात की बुनियाद पे आप पार्टीज को बैन कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने का मयार, स्टैंडर्ड, थ्रेशोल्ड बहुत हाई होना चाहिए और मुझे नहीं लगता PTI आज वहां पहुंची है। लेकिन थोड़ा सा हमने PTI की पॉलिटिक्स को मेरा ख्याल है क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की जरूरत है। लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग हिंदुस्तान में मोदी के साथ वो क्या ना, मैं ये भी जानना चाहिए, शहजाद वांट्स टू आंसर। क्या है, नफरत की पॉलिटिक्स को कॉल आउट करने की जरूरत है, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स को कॉल आउट करने की जरूरत है। कॉल आउट तो हम गहे करते रहते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मुल्क में जो पॉपुलिस्ट सोच और बयानियां होते हैं वो ज्यादा सर चढ़ के बोलता है, पता नहीं क्यों। लेकिन शहजाद, आप जवाब देना चाह रहे हैं? अलीना, मुझे भी लग रहा है कि हालात तो शायद इसी तरफ जा सकते हैं जहां पे तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में सर जोड़ के बैठे कि क्या कलअदम करार देना है, बैन कर रहा है पार्टी को। जनरली मैं भी इसके खिलाफ हूं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा तबका है, सपोर्ट करता है, फिर वो क्या होगा उसका, हो सकता है चले आप इसकी रेमेडी भी है, आप जो है कोई नई पार्टी बना ले। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी गोइंग फॉरवर्ड, ये देखना कि इस पे जो PTI की लीडरशिप है, इमरान खान साहब है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्या वो ये तस्लीम करते हैं कि जिन लोगों ने ये किया वो बिल्कुल गलत किया, अगर इसकी कोई मंसूबा बंदी हुई थी तो वो गलत थी। इन तमाम चीजों पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि PTI की लीडरशिप कैसे रिएक्ट करती है, और खासकर चेयरमैन कैसे करे। नहीं हम पुरअमन एहतजाज के हक में